کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ساتھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی، شریعت الہی کے علم میں صحابہ کرام کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، امیر المومنین، اس وقت میں کوفے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آئے کہ آپ کو پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی، جناب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اچانک اٹھے، ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تیری دعا پر آمین فرماتے رہے۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے وہاں پر پہنچ کر خوشخبری سنا چکے تھے۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے کرم و فضل سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے، وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہیں تھے، بلکہ ایک چاق و چوبند بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید بآواز بلند تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے ارشاد فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نے نہیں لیا؟ فرمایا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا، کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔